میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو، جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، اسے روکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول و ضابطے سے باہر نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس کو 15 20 سال 25 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس رب کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے گائیڈ لائن بنائی، اور اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، اس نے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی حکم دیا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو۔ سن لو، اتنے بڑے ماحول سے نکال کر، ماں کے پیٹ سے نکال کر 20 و 25 سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا، اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا، اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں، لہٰذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے، رب العالمین ہے، بارش بھی برساتا ہے تو سب کو دیتا ہے۔ ہم اور آپ کس کو کھلائیں گے؟ جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، جرجیت صاحب لسٹ بنائیں گے کس کس کو بلایا جائے، جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لسٹ میں نام لکھیں گے، اور جو ہمارا برودی ہے اس کا نام سب سے پہلے کاٹ دیں گے، وہ نہیں آئے گا۔
جرجیس صاحب کا ورودی، جرجیس صاحب کا مخالف، جرجیس صاحب کا دشمن جرجیس صاحب کے دسترخوان پر ان کی شادی میں، ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتا ہے۔ جرجیس صاحب نے اپنا اور پرایا پن دکھا دیا، یہ دکھا دیا کہ جرجیس صاحب کے دسترخوان پر جرجیس کے دوست ہی آ سکتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہی آ سکتے ہیں، دوسرا نہیں۔ لیکن اس رب کی ربوبیت کو دیکھو، اس اللہ کی الوہیت کو دیکھو، اور اس اللہ کی، اس رب کی ربوبیت کو دیکھو۔ اس نے جو اناج پیدا کیا ہے، اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے، اس کو سکھ اور عیسائی بھی کھا سکتا ہے، اور پارسی بھی کھا سکتا ہے۔ دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غور کرو، جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا۔ اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ رب العالمین کے رب کی ربوبیت پر؟ ہمیں بہت جلدی یہ آیا تھا، یہ میرا ہے، یہ فلاں کا، یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن ذرا تصور کرو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا، وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں